مولا علی نے حدیث نقل فرمائی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت. آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کر کہ جیسے درخت گھنا درخت ہے اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو کبھی ادھر ہوا زمین سے لگاتی ہے تو کبھی وہ ادھر زمین سے لگتا ہے، کبھی ادھر زمین سے لگتا ہے تو کبھی ادھر زمین سے لگتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کا ذکر اس طرح کر کے لوگ تجھے پاگل اور دیوانہ کہیں. اسی لیے جی دنیا کی دیوانگیاں بندوں پہ چڑھ گئی ہیں، ہر قسم کی دیوانگی بندے کو چڑھ گئی ہے، لیکن اگر اللہ کے عشق کی دیوانگی ہوگی، ذکر کے ساتھ اگر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. آج یہ جائے کہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتے ہیں اذکار، کیا ہوتے ہیں. ہم تو نماز مشکل ہوئی پڑی ہے تو ذکر کیا کریں گے، وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جس وقت صحابہ جہاد پر کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی اور اس کے بعد تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، پڑھ کے فارغ ہو کے دوبارہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، نیزے تلواریں ہاتھ میں، گھوڑے پہ بیٹھے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرما رہے ہیں میرے صحابہ گھوڑے پہ بیٹھے کافر کو مارتے، تلوار چلاتے، کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا. آج لوگ ایسیوں میں بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے ذکر نہیں ہوتا. آج جو ہے نا کلینوں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، بہترین اعلیٰ ماحول میں اللہ کا ذکر نہیں ہو پاتا. فرمایا نیزہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تلوار تمہارے ہاتھ میں. آیت نمبر 103 اور سورہ نساء پارہ نمبر 4 جا کے اس کی تفسیر پڑھ لو. نماز پڑھ کے آئے، زخم سے چورو چورے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ذکر میں رہو. جس ذکر کو آج امت نے وہ سمجھ دیا، علیحدہ علیحدہ باب باندھے ہوئے، فضیلت ذکر، فضیلت ذکر، فضیلت ذکر، فضیلت ذکر. اسی لیے سارے مل کر یہ بات سمجھ لیں. حضرت بہو سلطان علیہ رحمت نے یہ فرمایا تھا کہ زبان سے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، پھر دل کا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. کہ جی وہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. حضور کوئی کون ہے؟ فرمایا ایک کلمہ سانو پیر پڑھایا تے سدا سواگن ہوئی ہو. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کے اندر فرمایا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت ذکر عروج کو پہنچتا ہے. اچھا جی درخت کا عروج کیا ہے؟ جلدی بولو. درخت کا عروج کیا ہے؟ یہ روانی پوری چڑھ گیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پورا سایہ دے گا، اس کے اوپر پھل لگیں گے اور پھل اس کے پکیں گے اور لوگ کھائیں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ درخت پوری جوانی چڑھ گیا، فائدہ دینا شروع ہو گیا. ذاکر کو ذکر میں عروج کب ملتا ہے؟ اعلی حضرت علیہ رحمت نے فرمایا ذاکر کو ذکر میں عروج سمجھو کب ملے، کیسے پتا چل؟ فرمایا جس وقت ذکر کرتے ہوئے حالت غیر ہو جائے اور گر کر کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی رونا شروع کر دیتا ہے اور کبھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کرنا، بلکہ اب ذکر کا پھل لگ چکا ہے. ذکر کا پھل لگ گیا. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح ذکر کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ احباب ذکر کی طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں آتے، آؤ ذکر جہنم سے بچاتا ہے، دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے. ذکر رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. حتیٰ کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو رب کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ آنے کو تیار نہیں، محفل ذکر میں بیٹھ پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے اور پہاڑوں جتنے لے کے آئے گا تو ایسے واپس جائے گا پہاڑوں جتنی ساتھ نیکیاں واپس لے کے جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرعون جیسا بدبخت اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے اللہ کا نام تو اس کو عذاب نہیں آتا. اگر مومن اپنے دل پہ اللہ کے نام کا ذکر کرے اور تصور کر کے ذکر کرے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی.